طلاق دے کر نگاہوں کو نگاہ پردہ پوشی سے شہ مردہ پلٹ آئے سوئے لشکر خاموشی سے. ادھر تکبیر تھی زیب زبان پاک پیغمبر، علم اسلام کا لہرا رہا تھا فرق اقدس پر. لگائے لشکر توحید نے تائید کے نعرے، فضا میں بس گئے اللہ کی توحید کے نعرے. قریشی فوج پہلے ہی سے تھی غصے میں دیوانی، ہوئی تازہ ندامت سے تو اب کچھ اور کسیانی. صفوں میں رہ سکی قائم نہ ربط ضبط کی صورت، جنوں بن کر نمایاں ہو گئی اب خط کی صورت. غضب کے غیظ کے غصے کے نعرے ہر طرف گونجے، صدائے دف اٹھی نقار خانے صف بصف گونجے. بڑے تیروں کما لے لے کے پیدل بھی رسالے بھی، مگر تھے مستعد بہر قتال اللہ والے بھی. اٹھی خاک زمیں یک بار قصد آسماں لے کر، مسلمانوں کی قلت پر ضعیفی کا گما لے کر. صفے اول پہ تھے تشریف فرما ہادی اکرم، ہوا کو دے رہا تھا جنبشی اسلام کا پرچم. یہ جھنڈا تھا خدا کا مصطفیٰ کا اور قرآن کا، مٹانے آیا تھا نام و نشاں فرعون و حاما کا. یہ جھنڈا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا، یہ جھنڈا تھا شہنشاہوں کی شاہنشاہ کا جھنڈا. یہ جھنڈا خاکیوں پر نور برسانے کو آیا تھا، سرے مخلوق پر یہ رحمت باری کا سایہ تھا. شریفوں نے بنایا تھا، شریفوں کی حمایت میں ضعیفوں نے اٹھایا تھا. ضعیفوں کی حمایت میں یہ جھنڈا آدمی کو امن کا پیغام دیتا تھا، مساوات و اخوت کی صلاح عام دیتا تھا. یہ جھنڈا تھا زمانے میں نشہ ذل الہی کا، اسے دعویٰ تھا بہرے دو جہاں عالم پناہی کا. غلاموں اور مزدوروں کی خاطر جنگ کرنے کو زبان محنت و سرمایہ، ہم آہنگ کرنے کو رسالت کے سر اقدس پہ لہراتا ہوا پرچم، شعائیں نور ربانی کی برساتا ہوا پرچم. بڑی فوج قریشی جب برائے جنگ مغلوبہ رسول اللہ پر ظاہر ہوا باطل کا منصوبہ. صحابہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی ٹھہرو، تمہارا وقت بڑھنے کا نہیں آیا. خدا کے فضل سے تیر افغنی کے ہو دھنی تم بھی، کرو تیر افغنوں کے سامنے تیر افغنی تم بھی. نہ کھاؤ خوف کثرت سے، نہ ہو آزردہ قلت پر، شکست و فتح موقوف استقلال ملت پر. برائے جنگ ایمائے امام انس جاں لے کر ہوئے اللہ کے بندے مستعد تیروں کما لے کر. قریشی فوج کیا تھی؟ ایک آندھی بڑھتی آتی تھی، بلند و پست وادی پر اترتی چڑھتی آتی تھی. دلا کر لاشیں طلحہ پہ آ پہنچے یہ دیوانے، لگے بے ساختہ کجباز میں تیروں کا برسانے. مگر دینا پڑا جلد اپنی تندی کا حساب ان کو، لبے سوفار سے ملنے لگا ان کا جواب ان کو. سزا پانے لگے ظالم مسلمانوں کے ہاتھوں سے، سزا پیدا ہوئی مظلوم انسانوں کے ہاتھوں سے. کما کھنچتے ہی بسم اللہ کی آواز آتی تھی، سزا میں بے تحاشا ایک بجلی کونڈ جاتی تھی. کمانوں سے ادھر ہوتی تھی پیدا ایک آہٹ سی، سنائی دیتی تھی یکم پروں کی سناہٹ سی. فرشتے موت کے تیروں کو رکھ کر اپنے شانوں پر بیٹھ جستے نظر لے لے کے جاتے تھے نشانوں پر. قریشی حملہ آور زخم کاری کھا کے گرتے تھے، پیادے چیخ کر اور گھڑ چڑھے لہرا کے گرتے تھے. مسلمانوں کا کوئی تیر بھی خالی نہ جاتا تھا، دلوں میں بیٹھتا تھا یا کلیجوں میں سماتا تھا. ہوا میں گونجتا تھا شور و شون اہل باطل کا، نظر آتا تھا منظر ہر طرف مرغان بسمل کا. قریشی فوج اس دم ہر طرح تیروں کی زد پر تھی، باذن اللہ قضا اللہ والوں کی مدد پر تھی. دھواں بن کر سلگتی آگ سے جھٹنے لگے دشمن، مقابل موت تھی پیچھے مڑے ہٹنے لگے دشمن. قریشی پیدلوں نے کھا کے گھن گٹ اب جو منہ موڑے، زمین پر آ رہے اسوار بکے اس طرح گھوڑے. قریشی عورتوں نے اب جو مردوں کا سما دیکھا، جوانوں پیر کے چہرے پہ تاری خوف جاں دیکھا. بڑھی ان بزدلوں کی بزدلی پہ تیش کھا کھا کر زمین سر پہ اٹھا لی دف بجا کر اور گا گا کر. کسی کے لب پہ گالی تھی، کسی کے منہ میں قسمیں تھیں، انہیں غیرت دلانے کی یہی بےہودہ رسمیں تھیں. دیے مردوں کو تانے عورتوں نے اس قیامت کے، قدم اکھڑے تھے لیکن گر گئے مارے ندامت کے. سفید تیروں کی زد سے ہٹ کے پھر جمنے لگی آخر، جو بھاگی جا رہی تھی ٹولیاں تھمنے لگی آخر. مگر حملے کا دل میں حوصلہ پاتا نہ تھا کوئی، علم فوج قریشی کا نظر آتا نہ تھا کوئی. علم نے ڈھانک رکھا تھا علم بردار کا مردہ، اسے بڑھ کر اٹھائے یہ کسی کا تھا نہ دل گردہ.
ابو شیبہ علمبردار طلحہ کا برادر تھا، جواں تھا، پہلواں تھا، صاحب ہمت دلاور تھا. بہت صدمہ تھا اس کو اپنے بھائی کی ہلاکت کا. کبھی دیکھا نہیں تھا مرحلہ ایسی نزاکت کا. قریشی فوج پر اس وقت ایک سکتہ سا چھایا تھا. علم اب تک کسی نے بھی نہیں جا کر اٹھایا تھا. قریشی عورتوں کے تان سن کر اس کو ہوش آیا. علمبردار اب میں ہوں. ابو شیبہ کو جوش آیا. نمود نام نے اکسا دیا جرأت دکھانے کو. ابو شیبہ بڑھا میدان سے جھنڈا اٹھانے کو. نظر آئی سرے میدان عبرت کی یہ نیرنگی. علم جس دم اٹھایا ناشد طلحہ ہو گئی ننگی. علم اٹھا تو اٹھی ساتھ ہی ایک موج بیداری. قریشی عورتیں اس دم علم کے گرد تھی ساری. ابو شیبہ علم کو لے کے اپنی فوج میں آیا. قریشی عورتوں نے کف بجائی اور رجز گایا. ابو سفیان نے ایک تقریر کی لشکر کو گرمایا. دلائی اکرما کو شرم، خالد کو بھی سمجھایا. بڑا کر یہ لشکر اسلام کی جانب، اسی باطل ارادے سے، اسی اقدام کی جانب. کفے کفار کو پایا جو تیروں کے نشانوں پر. صحابہ نے چڑھائے تیر پھر اپنی کمانوں پر. یہ دیکھا تو ابو سفیان نے روکا فوج والوں کو، ہٹایا پیدلوں کو آڑ پر رکھا رسالوں کو. مسلمانوں کا ڈر دیکھا جو پیدل فوج پر غالب. علمبردار ہی بڑھ کر مبارز کا ہوا طالب. پکارا میں ابو شیبہ ہوں، میں طلحہ کا بھائی ہوں. مجھے سب جانتے ہیں سنگ دل ہوں اور قصائی ہوں. علمبردار طلحہ سست رگ تھا خاندان بھر میں. نہ تھی وہ شان اس میں چاہیے جو ایک افسر میں. معمر ہو چکا تھا اور بہرے حرب ناکارا. علی کے نوجوان ہاتھوں نے اس کمزور کو مارا. مسلمانوں علی کے زور بازو پر نہ اتراؤ. اگر کچھ حوصلہ رکھتے ہو میرے سامنے آؤ. یہ سن کر شیر حق نے جانب ہادی نظر ڈالی کہ شاید پھر مجھے کو اذن بخشے حضرت علی. کہ اتنے میں جناب حضرت حمزہ نے اجلس سے نکل کر سب سے مانگا. اس نے میدان شان رحمت سے گزارش کی کہ اے سچے رسول ہے ہادی کامل، جہاد فی سبیل اللہ میں ایک بوڑھا بھی ہے شامل. مدینے میں خبر جس روز اس حملے کی آئی تھی، اسی دن یہ قسم اس بندے عاجز نے کھائی تھی کہ جب تک فیصلہ کوئی سرے میدان ہو جائے جہاد حق میں یا حمزہ کی جان قربان ہو جائے، مجھے اس وقت تک منزل کٹھن ہے اپنے جینے کی. مجھے سوگند ہے زندگی میں کھانے پینے کی. میرا روزہ ہے محبوب باری، تیسرے دن سے نہ کھولوں گا یہ روزہ جنگ جب تک کر نہ لوں ان سے. مقید ہے میری ہستی تمنائے شہادت میں. میں خود حائل نظر آتا ہوں آج اپنی سعادت میں. سرے میدان مبارز کو ہے زام اپنی جوانی کا. یہ مرد تیر ہی دے گا جواب اس لنترانی کا. صحیح جاتی نہیں مجھ سے یہ ناشائستہ گفتاری کہ میرے قلب پر تیغ صبا کی ضرب ہے کاری. میری جانب سے اب حد ہو چکی ہے بردباری کی. اجازت دیجیے بہر خدا میدان داری کی. اجازت امن پیغمبر نے اس انداز سے چاہی کہ حیرت سے انہیں تکنے لگا زور ید اللہ. صدائے مرحباؤ حبذا تھی پر لب حیدر. شہادت گاہ کی جانب چلا تھا امن پیغمبر. جلالت دید ہوئی تھی مصطفیٰ کے ام علی کی. جمال ہاشمی تھا آج ایک صورت سوالی کی. سوالی کون اپنی جان دینے کا تمنائی. سوالی کون ابو طالب کا عبداللہ کا بھائی. وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا. اب بھتیجے کی صداقت پر رسول پاک کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی. یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غائب تھی نہ پایا تھی. نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر. تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر. ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام بسم اللہ. خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ. یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے. محمد اس پر راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. فراق عارضی سب کے لیے ایک دن مقرر ہے. فراق عارضی سب کے لیے ایک دن مقرر ہے. ملاقات اب لوائے الحمد کے نیچے مقدر ہے. یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی. وفود نور حق سے کہہ رہے حمزہ چمک اٹھا چلا کندن نے پائی. یہ زر خالص تمک اٹھا. مسرت کا عجب عالم تھا اسلامی غضنفر پر کہ لہراتا تھا ایک بال شتر مرغاب کے سر پر. لڑائی میں یہ حمزہ کا نشان امتیازی تھا کہ حمزہ شیر دل تھا نازش مردان غازی تھا.
ابو سفیان نے دیکھی شکل حمزہ کی تو گھبرایا. ابو شیبہ کے اقدام وغا پر دل میں پچھتایا. پکارا ہے ابو شیبہ سنبھل کر روبرو ہونا. بڑی ترکیب سے اس جنگجو کے روبرو ہونا. یہ حمزہ ہے, بہت مشکل ہے اس کے وار سے بچنا, بہت خوخار ہے اس تیز دامندار سے بچنا. کہیں تیزی میں اس کے ہاتھ سے چرکا نہ کھا جانا, کسی صورت اسے لڑتے ہوئے پیچھے لگا لانا. ابو شیبہ ہنسا مقصد سپاہ سالار کا پا کر, سنبھالا اس پر بھالا سانپ کی مانند بل کھا کر. نظر ڈالی مگر حمزہ نے جس دم سامنے آ کر تو دل سینے کے اندر رہ گیا یک بار تھرا کر. کہا تو شکوہ کرتا تھا علی کی نوجوانی کا, تجھے مقبول کلہا پر گما تھا ناتوانی کا. مناسب تھا کوئی بوڑھا جواں کے سامنے آئے, تقابل تاکہ محروم توازن ہی نہ رہ جائے. بہادر بن کے استعمال کر زور جوانی کو کہ حاضر ہے یہ مرد پیر تیری قدردانی کو. ابو شیبہ کو اس شائستہ گفتاری پہ حیرت تھی, یہی طرز شریفانہ تھی جو شایان غیرت تھی. جواب اس نے دیا, اے حمزہ تو مرد دلاور ہے, بہادر ہے, جلی ہے, بحر جرت کا شناور ہے. کیا ہے قتل تو نے بدر میں قرشی جوانوں کو, پچھاڑا ہے عرب کے اچھے اچھے پہلوانوں کو. ہماری قوم تیرے خون کی پیاسی ہے مدت سے, گھروں میں بال بچے کانپتے ہیں تیری دہشت سے. بہت اچھا کیا تو خود ہی میدان میں نکل آیا, میرے ہاتھوں سمجھ لے آج پیغام اجل آیا. تیری بدقسمتی نے تجھ کو میدان میں نکالا ہے, تجھے خوریزیوں کا آج بدلہ ملنے والا ہے. تو اپنی نرم باتوں سے مجھے بہلا نہیں سکتا, جوان ہو یا کہ بوڑھا مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتا. کہاں حمزہ نے خیرب بند کر یہ قیل و قال اپنی, میں تیرے سامنے موجود ہوں, حسرت نکال اپنی, میں خود ہی دیکھ لوں گا جو میرا اللہ دکھائے گا. یقیناً بھاگتا میدان سے تو مجھ کو نہ پائے گا. یہ میدان ہے یہاں مہلت نہیں باتیں بنانے کی, دکھا جوہر کے ساتھ ہے یہی جوہر دکھانے کی. تو زوراور ہے اپنا زور کا اظہار کر مجھ پر, قدم آگے بڑھا مردانگی سے وار کر مجھ پر. شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو. بڑی اس گفتگو سے اب جو کافر کی غضب نہ کی کیا غافل سمجھ کر وار نیزے کا بچالا کی. وہ غافل ان کو سمجھا تھا مگر ہوشیار تھے حمزہ, یہ گھاتیں جانتے تھے آزمودہ کار تھے حمزہ. وہی قائم رہے بس ایک ذرا سا جسم لہرایا, اسی جنبش سے یہ نیزہ بغل کے درمیان آیا. بنا نے نیزہ بائیں ہاتھ سے تھامی دیا جھٹکا, ابو شیبہ سے نیزہ چھین کر کچھ دور دے پٹکا. کہا باقی جوان بے دل نہ ہو اور شان قائم رکھ, نکالا بیان سے تلوار اپنی شان قائم رکھ. بھڑک اٹھا یہ سن کر شعلے کی مانند ابو شیبہ, ہوا کچھ اور بھی اب چاق اور چوبند ابو شیبہ. ادھر کافر کا پنجہ قبضہ شمشیر پر آیا, ادھر دستے مسلمان خامہ تقدیر پر آیا. ادھر بھی دیغ لنگر تار باہر میان سے نکلی, ادھر بھی ایک چھوٹی سی پری زندان سے نکلی. ادھر گویا دہانے غار سے ایک اژدہا نکلا, ادھر روشن ہوئی دنیا کہ موسیٰ کا عصا نکلا. بڑا سایہ شمشیر دامندار حمزہ پر, ابو شیبہ نے قوت سے کیا ایک وار حمزہ پر. اٹھا کر تیغ حمزہ نے بھی گانٹھی تیغ دشمن سے, صدا سب نے سنی آہن کے ٹکرانے کی آہن سے. اچانک دستے چابک دست نے ہلکی سی دھوپ تھپکی, جو لشکر دیکھتے تھے دھوپ میں ایک کوندنی لپکی. جھکایا ہاتھ کو پھرتی سے ایک دھوکہ دیا ہٹ کر, زمین پر جا گرا تیغ ابو شیبہ کا پھل کٹ کر. شکست تیغ سے کافر کے منہ پہ چھا گئی زردی, لگی راہ پرارب ڈھونڈنے اس کی جواں مردی. برابر کی لڑائی کا نہ پایا جب کوئی یارا, شکستہ تیغ کا قبضہ سرے حمزہ پہ دے مارا. جناب حمزہ کا روح مبارک ایک طرف سرکا اور اس کے ساتھ ہی نعرہ ہوا اللہ اکبر کا. زمین و آسماں پہ ایک ہیبت ہو گئی تاری, ادھر نوری بڑھا آگے ادھر ہٹنے لگا ناری. ابو شیبہ کے بچنے کا نہ دیکھا جب کوئی رستہ, پے امداد ابو سفیان نے بھیجا فوج کا دستہ. بڑھا اس کی مدد کو ایک بازوئے سفید لشکر, ابو شیبہ ہٹا پچھلے قدم سوئے سفید لشکر. ادھر امبو بڑھتا آ رہا تھا گھیرنے والا, ادھر تنہا کھڑا تھا فوج کا منہ پھیرنے والا. کیا حمزہ نے پھر ایک نعرے شیرانہ میدان میں, بڑے آگے دکھائی ہمت مردانہ میدان میں. ابو شیبہ ابھی تک قرب لشکر میں نہ تھا پہنچا کہ لے کر موت کا پیغام اسرائیل آ پہنچا. کہا ہے نوجوان ایک
پندے پیرانہ تو لیتا جا، جہنم کی طرف جاتا ہے پروانہ تو لیتا جا۔ ابو شیبہ رکا امداد ملنے کے بھروسے پر، جمائے پھر قدم، اس نے نکالا ڈاب سے خنجر، پہنچ جائیں گے امدادی بڑی امید تھی اس کو، مگر حمزہ کی تیز نے مہلت نہ دی اس کو۔ گری شمشیر پر تنویر ابو شیبہ کے مغفر پر، یہ مغفر کٹ گیا، اپنی مصیبت ٹال دی سر پر، پڑی سر پر تو سر نے بھی دکھا دی راہ گردن کی، اسے دیکھا تو گردن نے بھی کھڑکی کھول دی تن کی۔ سر و گردن سے کیا لینا تھا اس تیغ ہلالی کو، کہ یہ تو آئی تھی قلب و جگر کی دیکھا بالی کو۔ بڑی خوبی سے اس نے سر کو توڑا، حلق کو چیرا، کٹا سینہ ترشتا ہے چھری سے جس طرح کھیرا، یہ قطع راہ کر کے سینے پرکینہ میں آئی، کلیجے پر نظر کی اور ناکوں کی یہ برچی ناف کے نیچے لگی اور برچ سے نکلی۔ خدا و مصطفیٰ کے شیر پر یہ زرد تھی کاری، اگرچہ زرد تھی کاری مگر ہمت نہیں ہاری۔ اڑے برباد جاں کے ساتھ حمزہ جانب دشمن، شغال آماد ہے رم ہو گیا چھپتا جو شیر افغن۔ کمینے کی کمی گاہ دیکھ لی تھی مرد غازی نے، کیا وحشی کا پیچھا دوڑ کر شیر حجازی نے۔ ادھر وحشی بھی اپنی موت آتی دیکھ کر بھاگا، بدن میں راشا تھا بھاگا نہ جاتا تھا مگر بھاگا۔ بڑے کھودے گئے تھے جو گزشتہ رات میدان میں، اجل بیٹھی تھی ان میں اب لگا کر گھات میدان میں۔ مڑا ایک موڑ پر وحشی تو ساتھ اس کے پھرے حمزہ، قدم پھسلا اچانک ایک گڑھے میں جا گرے حمزہ۔ وہ قابل روح پہلے ہی سے تھا پرواز آمادہ، پورا سوئے فلک اب چھوڑ کر یہ جسم استادہ۔ یہ جنگو خرباؤ ضرب و جراحت ایک بہانہ تھا، حقیقت میں نشان حق زمانے کو دکھانا تھا، بتانا تھا کرشمہ عاشقوں کے فوق عادت کا، جمانا تھا دلوں پر نقش اس حسن شہادت کا۔ زمین سے آسمان تک ایک نورانی غبار اٹھا، فرشتہ لے کے جانے بن گئے پروردگار اٹھا۔ زمین پر رہ گیا باقی فقط ایک خون چکا لاشا، فروغ زخم بےحد سے بہارے بے خزاں لاشا۔ تعقب میں نہ پایا حمزہ کو ناپاک زنگی نے، یقین آیا کہ رحمت کی جہاں سے مرد جنگی نے۔ وہ پلٹا ڈرتے ڈرتے غار مہلک کے قریب آیا تو رش کے آسماں کو خاک پر سویا ہوا پایا۔ رخ انور پہ وہ ریشے سفید و شاندار اس کی، شہادت سے نمایاں اور شان باوقار اس کی۔ ذرا وحشی کہ پھر کیا ہوں اگر یہ شیر جاگ اٹھے، ارادہ تھا ذرا جنبش نظر آئے تو بھاگ اٹھے۔ اٹھا کر کنکری اس سنگ دل نے شیر پر ماری، رہی لیکن شہید کامراں پہ بے خودی تاری۔ یہ دیکھا تو دل وحشی کو ایک گونا قرار آیا، چھری لے کے قریب ناش اب یہ نہ بیکار آیا۔ گڑھے کے اندر اترا اب نہ کی قطع نظر اس نے، شکم چیرا نکالا مرد مومن کا جگر اس نے۔ اب اس کرتوت کا انعام لینے کو چلا ناداں، متائے بے بہا کا دام لینے کو چلا ناداں۔ یہ قاتل تھا مگر اکسانے والی ہند تھی اس کی، ابو سفیاں کی زوجہ اصل میں خاوند تھی اس کی۔ قریب ہند آیا کارنامہ اپنا بتلایا، جگر حمزہ کا دکھلایا پھر اپنا حق بھی جتلایا۔ یہ مجدہ سن کے شیطانی مسرت ہند پر چھائی، خوشی میں دیونی کی طرح جھومی اور لہرائی۔ قسم کھائی تھی حمزہ کا جگر کچا چبانے کی، لہو کی پیاس سی اور بھوک اس کو گوشت کھانے کی۔ اور جب دیوانگی سی چھائی تھی اب اس قصائم پر، تعجب تھا دل وحشی کو بھی اس کے قرائن پر۔ پکاری واقعی تو نے کیا وحشی یہ کام، آخر ملا مجھ کو پسر کا پدر کا انتقام، آخر ہوا برباد اسی حمزہ کے ہاتھوں سے میرا میکا، سوائے قتل حمزہ دل نہیں طالب کسی شے کا۔ کہاں ہے ناش حمزہ کی نشہ اس کا بتا وحشی، میں آنکھوں سے اسے دیکھوں مجھے چل کر پتا وحشی۔ ذرا وحشی اگرچہ اس کا جی حامی نہ بھرتا تھا، یہ وحشی تھا مگر اب ہند کی وحشت سے ڈرتا تھا۔ کسی صورت تو آخر ٹالنی تھی یہ بلا اس کو، شہادت گاہ کا منظر دکھانے لے چلا اس کو۔ دکھایا جا کے خطہ اس زمین آسمانی کا، جسد جس جا پڑا تھا ایک حیات جاودانی کا، پڑا تھا وہ جسد آغشتہ خون و خاک کے اندر کہ جس کے دبدبے کی دھاک تھی افلاک کے اندر۔ وہی شیرانہ صورت تھی، وہی مردانہ چہرہ تھا، شعائیں مہر کی بکھری تھی یا دولہا کا صحرا تھا۔ ہوا حسن شہادت ہند کی آنکھوں پر آئی نا، کدورت اور چمکی اور بھڑکی آتش کینا۔ شقاوت نے جو دیکھی یہ جلالت مہر تابہ کی، بگاڑی کافران شکی اس مرد مسلمان کی۔ لہذا ایک رشتے میں بروئے منہ گنوس نے بنایا ہار ان کو،
کر لیا زیب گلوس نے۔ شاہنامہ اسلام ہمیں تاریخ اسلام کا یہ عبرتناک منظر دکھا رہا ہے، آتش انتقام اور نفرت کی اور حسد کی انتہا کہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی فوجا ہند میں جو اس وقت آتش انتقام میں جلی جا رہی تھی، حضرت حمزہ کے قتل کے بعد ان کا کلیجہ چبایا، ان کے اعضا قطع کیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ یہ تھی وہ وحشت، یہ تھی وہ عصبیت، یہ تھی وہ جہالت، یہ تھی وہ نفرت، یہ تھی وہ انتقام کی آگ کہ جس کو بجھانے کے لیے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور انسان کو انسانیت کا شرف بخشنے کے لیے محسن انسانیت نے وہاں پر پیغام حق دیا تھا، مساوات کا پیغام دیا تھا، محبت کا پیغام دیا تھا۔ غزوہ احد پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے، گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے۔ ہم کل انشاءاللہ العزیز غزوہ احد کے دیگر واقعات کی طرف بڑھیں گے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔